بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 19. امر عدمی کا استصحاب محل نزاع میں شامل ہونے کا مسئلہ حصہ بے. استصحاب کی تقسیمات کی گفتگو جاری ہے. جیسا کہ پہلے سبق میں بیان کیا گیا، استصحاب میں اگر مستصحب امر وجودی ہو تو محل نزاع میں شامل ہونا اتفاقی ہے. اگر مستصحب امر عدمی ہو تو اس کا محل نزاع میں شامل ہونا اختلافی ہے. اور یہ گفتگو طویل ہے، اس لیے ہم نے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے. آج اس سلسلے کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے. امر عدمی کے استصحاب کے بارے میں وحید بہبہانی کا کلام. جناب شریف مازندرانی صاحب نے امر عدمی کے استصحاب کو محل نزاع سے باہر قرار دینے کے لیے کئی ادلہ پیش کیا. ان میں سے پہلی دلیل اجماع کا دعویٰ کیا. دوسری دلیل انہوں نے علماء کی سیرت سے استدلال کیا کہ علماء کی سیرت یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ شک ہوتا ہے وہاں پہ اصل عدمی سے استدلال کرتے ہیں. جب کسی لفظ کے نقل ہونے کے بارے میں، معنی لغوی سے منتقل ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں تو اصل عدم نقل سے کام لیتے ہیں. اسی طرح کسی لفظ کے مشترک ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں تو اصل عدم اشتراک سے کام لیتے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے اصالت عدم سے استدلال کیا علماء کرام نے. بس علماء کرام کی سیرت یہ ہے کہ استصحاب امر عدمی اتفاقی ہے، سب قائل ہے. اب اس استدلال کو رد کرنے کے لیے جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحید بہبہانی کا کلام نقل کیا سیرت کی جو استدلال ہے اس کو رد کرنے کے لیے. جناب وحید بہبہانی نے اپنی کتاب رسالۃ الاستصحابیہ میں کہا ہے کہ تمام علماء یہاں تک کہ مطلقاً استصحاب کو نہ ماننے والوں سے یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ لوگ اصل عدم نقل کے ذریعے استدلال کرتے ہیں اور اصالت بقائے معنی لغوی سے بھی استدلال کرتے ہیں. اسی بنیاد پر حقیقت شرعیہ کا انکار کرتے ہیں. تو وحید بہبہانی کے کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ وحید بہبہانی فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی سیرت اصل عدمی سے کام لینے پر بھی قائم ہے اور اصل بقائی معنی لغوی سے بھی استدلال کرنے پر قائم ہے. اصل بقائی معنی لغوی استصحاب امر وجودی کی مثال ہے. اصل عدم نقل استصحاب امر عدمی ہے. تو علماء کی سیرت صرف ایک طرف قائم نہیں ہے بلکہ دونوں طرف ہے کہ امر وجودی کے استصحاب پر بھی قائم ہے، امر عدمی کے استصحاب پر بھی قائم ہے. اسی لیے صاحب کتاب آخر میں اس کا نتیجہ نکالتے ہیں. آخر میں صاحب کتاب کہتا ہے کہ مذکورہ اقوال کی روشنی میں مباحث الفاظ کے باب میں علماء کی جو سیرت ہے اس کے وسیلے سے امر عدمی کا استصحاب محل نزاع سے خارج ہونے پر استدلال نہیں کر سکتے ہیں. تو شریف مازندرانی نے علماء کی سیرت سے استدلال کیا کہ علماء نے ہر جگہ پر اصل عدمی سے کام لیا ہے تو اس کا مطلب امر عدمی کا استصحاب سب کے نزدیک اتفاقی ہے، سب حجت مانتے ہیں. تو شیخ انصاری فرما رہے ہیں کہ وحید بہبہانی کے کلام کی روشنی میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ علماء کی سیرت صرف استصحاب عدمی سے کام لینے پر قائم نہیں ہے بلکہ وہ لوگ اصل عدم نقل کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں. اسی طرح اصل بقائی معنی لغوی سے بھی استدلال کرتے ہیں. مطلب اصل بقائی معنی لغوی استصحاب امر وجودی کی مثال ہے، اصل عدم نقل استصحاب امر عدمی کی مثال ہے. تو علماء کی سیرت دونوں طرف قائم ہے.
تو صرف ایک طرف کو سیرت قرار دینا درست نہیں ہے۔ تیسری دلیل جس کی وجہ سے محل نزاع امر وجودی کے ساتھ خاص ہونا ظاہر ہوتا ہے اور اس کا جواب، جناب شریف مازندرانی نے امر عدمی کا استصحاب محل نزاع سے خارج ہونے کے بارے میں جو ادلہ پیش کیا، شواہد پیش کیا، ان میں سے تیسری دلیل بیان فرمایا۔ جناب شریف مازندرانی نے استصحاب امر عدمی محل نزاع سے نکالنے کے لیے جن ادلہ سے کام لیا تھا ان میں سے ایک یہ تھا کہ چونکہ علماء نے استصحاب کی حجیت پر یوں استدلال کیا ہے کہ کسی چیز کی بقا کے لیے علت مبقیہ کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا کہ جنہوں نے استصحاب کی حجت کو ثابت کرنا چاہا انہوں نے ادلہ پیش کیا، ان میں سے ایک دلیل انہوں نے اس طرح بیان کیا، کسی چیز کے وجود آنا یقینی ہو، علت محدثہ موجود ہو، کسی چیز کو پیدا کرنے والی علت موجود ہو، علت محدثہ ہو، تو اس کی بقا کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے علت مبقیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ استدلال اس بات کو ظاہر کرتا ہے استصحاب کا نزاع فقط وجودی میں ہے، تو علت مبقیہ یا علت محدثہ امر وجودی کے لیے ضروری ہے۔ کوئی چیز موجود ہو تو اس کو وجود میں لانے والی علت کا نام علت محدثہ ہے، اس کو باقی رکھنے والی علت کا نام علت مبقیہ ہے۔ تو علت محدثہ کے ہوتے ہوئے علت مبقیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ استدلال امر وجودی کے ساتھ خاص ہے، تو شریف مازندرانی نے اس استدلال سے نتیجہ نکالا ہے کہ امر عدمی کا استصحاب محل نزاع سے خارج ہے۔ فقط امر وجودی کے استصحاب میں اختلاف پایا جاتا ہے، چونکہ علماء نے استدلال کیا ہے فقط امر وجودی کے استصحاب کے لیے، امر عدمی کو ذکر ہی نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے امر وجودی میں اختلاف موجود ہے، امر عدمی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صاحب کتاب جناب شیخ اس استدلال کو 4 نکات کے ذریعے رد کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ استدلال اس کے مشابہ دوسرے استدلال کے ساتھ متعارض ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے استدلال بیان کیا ہے جو کہ امر عدمی کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امر وجودی میں اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح امر وجودی کے ساتھ خاص استدلال کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امر عدمی میں نزاع نہ ہو۔ صاحب کتاب نے اس استدلال کو 4 جواب دیا ہے۔ پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ علماء نے جس طرح ایسا استدلال بیان کیا جو امر وجودی کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح آگے ابحاث میں ذکر ہوگا کچھ علماء کرام نے استدلال کیا ہے ایسے استدلال کے ذریعے سے جو امر عدمی کے ساتھ خاص ہے۔ تو شریف مازندرانی کے قول کے مطابق جب امر عدمی کے ساتھ خاص استدلال کیا تو امر وجودی محل نزاع سے خارج ہونا چاہیے، اور امر وجودی کے ساتھ خاص استدلال کیا تو امر عدمی محل نزاع سے خارج ہونا چاہیے۔ یہ نتیجہ شریف مازندرانی نے نکالا تو شیخ فرما رہے کہ نہیں، اس کا نتیجہ یہ غلط ہے کہ اگر کوئی استدلال امر عدمی کے ساتھ خاص لایا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امر وجودی محل نزاع سے باہر ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی استدلال کرے ایسا استدلال جو امر وجودی کے ساتھ خاص ہو تو اس کا یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں کہ وہ امر عدمی محل نزاع سے باہر ہے۔ صاحب کتاب کی طرف سے شریف مازندرانی کو دیے ہوئے جوابات میں سے دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ شریف مازندرانی کا استدلال ایک اور بات کے ساتھ متعارض ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے ابقاء کے لیے علت مبقیہ کی ضرورت نہ ہونے والا استدلال شک مقتضی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ شک رافی میں اس استدلال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بقا ثابت شدہ ہے۔
اس صورت میں شریف مازندرانی کے قول کے مطابق شک رافع والی صورت بھی محل نزاع سے خارج ہونا چاہیے، وہ حالانکہ علماء میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ استصحاب میں شک ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک شک مقتضی ہے، کسی چیز کے باقی رہنے کے تقاضا اور قابلیت کے بارے میں شک ہوتا ہے، دوسری صورت شک رافع ہے، یعنی ایک چیز باقی رہنے کی قابلیت میں شک نہیں ہے بلکہ اس کو ختم کرنے والی کوئی چیز عارض ہونے کے بارے میں شک ہے۔ تو علت محدثہ آیا علت مبقیہ کی جگہ پر کافی ہے یا نہیں ہے، یہ استدلال امر وجودی کے ساتھ خاص ہے، اور استدلال امر وجودی کے ساتھ خاص ہونے کے ساتھ امر وجودی کے فقط ایک صورت کے ساتھ خاص ہے، یعنی شک مقتضی کے ساتھ خاص ہے۔ جب کسی چیز کے باقی رہنے کی قابلیت کے بارے میں، اس کی تقاضا کے بارے میں شک ہو تو یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ جب اس چیز کے پیدا کرنے والی علت محدثہ وجود میں آئے تو علت مبقیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اما شک رافع میں اس استدلال کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک چیز کے علت محدثہ مبقیہ کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے، یہ بات شک رافع میں جاری نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شریف مازندرانی کے قول کے مطابق شک مقتضی محل بحث ہے اور شک رافع محل نزاع سے خارج ہے، حالانکہ علماء میں سے کسی نے بھی شک رافع کو محل نزاع سے خارج نہیں سمجھا ہے۔ قال الوحید البہبہانی فی رسالتہ الاستصحابیہ، جناب وحید بہبہانی نے اپنی کتاب رسالہ استصحابیہ میں کہا ہے، بعد نقل القول بانکار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعض و اثبات عن بعض و تفصیل عن بعض آخر۔ وحید بہبہانی نے اپنی کتاب رسالہ استصحابیہ میں استصحاب کے بارے میں 3 قول نقل کرنے کے بعد کہا ہے، وہ 3 قول یہ ہے، بعد نقل القول بانکار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعض علماء سے مطلقاً استصحاب کے اعتبار کو انکار کرنے کا قول نقل کرنے کے بعد، استصحاب کے معتبر ہونے کو بعض نے مطلقاً انکار کیا، اس قول کو نقل کرنے کے بعد، اور وہ اثبات عن بعض اور بعض علماء سے اعتبار استصحاب مطلقاً ثابت کرنے والا قول نقل کرنے کے بعد، وہ تفصیل عن بعض آخر اور کچھ اور علماء سے تفصیل نقل کرنے کے بعد، ما ھذا لفظہ، یہ اس کا لفظ ہے، ولیکن الذی نجد، یہ وحید بہبہانی کا قول ہے، اس کی عبارت ہے، قال الوحید بہبہانی فی رسالۃ الاستصحابیہ، اپنے کتاب رسالہ استصحابیہ میں 3 اقوال نقل کرنے کے بعد وحید بہبہانی نے فرمایا، ولیکن الذی نجد من الجمیع، لیکن وہ چیز جو ہم تمام علماء سے پاتے ہیں، حتی من المنکر مطلقاً، یہاں تک کہ ان لوگوں سے جو مطلقاً استصحاب کو نہیں مانتے ہیں، کہ انہم یستدلون باصالۃ عدم النقل، وہ لوگ اصالت عدم النقل سے استدلال کرتے ہیں، فیقولون، وہ علماء فرماتے ہیں، الامر حقیقت فی الوجوب عرفاً، بے شک امر حقیقت ہے وجوب میں، عرفاً، عرف میں، عرف سے مراد یعنی عرف شریعت میں امر حقیقت ہے وجوب میں، فقضا لغتاً، اسی طرح لغت میں بھی امر حقیقت ہے وجوب میں، کہ اصالت عدم النقلی، کیونکہ اصل لفظ اپنے معنی لغوی سے منتقل نہ ہونا ہے، وَيَسْتَدِلُّونَ بِأَصَالَةِ بَقَاءِ الْمَعْنَى اللُّغْوِيِّ، اور نیز وہ استدلال کرتے ہیں، علماء استدلال کرتے ہیں بِأَصَالَةِ بَقَاءِ الْمَعْنَى اللُّغْوِيِّ، معنی لغوی کے باقی ہونے کے ذریعے سے، فَيُنْكِرُونَ الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ، پس وہ لوگ اسی استدلال کی بنیاد پر حقیقت شرعیہ کا انکار کرتے ہیں، اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی،
اور بھی وہ اصول سے کام لیتے ہیں کما لا یخفی علی المتتبع، جس طرح یہ بات تحقیق کرنے والے پر مخفی نہیں ہے۔ انتہا، یہاں تک وحید بہبہانی کی بات ختم ہو گئی۔ وحینئذ کے بعد جناب شیخ انصاری صاحب وحید بہبہانی کے کلام اور اس کے قول پر تبصرہ کرتے ہیں کہ وحید بہبہانی کے کلام کی روشنی میں علماء کی سیرت فقط استصحاب امر آدمی پر قائم ہونے والی بات درست ثابت نہیں ہوتا، جس طرح شریف مازندرانی نے امر آدمی کے استصحاب کو محل نزاع سے خارج کرنے کے لیے سیرت علماء سے استدلال کیا تھا۔ کہا تھا کہ سیرت علماء یہ ہے کہ وہ ہمیشہ امر آدمی کے ذریعے سے استصحاب کرتے ہیں، استصحاب امر آدمی سے کام لیتے ہیں، تو امر آدمی سب کے نزدیک اتفاقی ہے، محل نزاع سے خارج ہے، صرف امر وجودی میں اختلاف ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وحید بہبہانی نے اپنی کتاب میں یہ بات ثابت کیا ہے کہ علماء کی سیرت دونوں طرف قائم ہے، امر آدمی سے استصحاب کرنا اور امر وجودی سے استصحاب کرنا دونوں پر قائم ہے۔ جس طرح انہوں نے مثال دیا کہ اصالت عدم نقل سے کام لیتے ہیں، تو اصالت عدم نقل سے کام لینا یہ امر آدمی کا استصحاب ہے۔ اسی طرح اصالت بقائی معنی لغوی سے کام لیتے ہیں، تو اصالت بقائی معنی لغوی امر وجودی کا استصحاب ہے۔ تو علماء کی سیرت دونوں طرف قائم ہے۔ وحینئذ پس اس وقت فلا شہادت فی السیرت الجاریہ فی باب الالفاظ علی خروج العدمیات، تو استصحاب عدمیات کا محل نزاع سے خارج ہونے پر مباحث الفاظ میں سیرت جاریہ سے استدلال کرنے کا کوئی جواز، کوئی گواہ نہیں ہے۔ فلا شہادت فی السیرت الجاریہ، علماء کی سیرت جاریہ میں کوئی گواہی نہیں ہے کہ مباحث الفاظ میں استصحاب عدمیات محل نزاع سے خارج ہونے پر کوئی استدلال یا کوئی گواہی نہیں ہے۔ وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى إِثْبَاتِ الْاسْتِصْحَابِ بِاِسْتِغْنَاءِ الْبَاقِي عَنِ الْمُؤَثِّرِ، اب یہاں سے دوسرا جواب ہے، شریف مازندرانی کے تیسری دلیل کا دوسرا جواب شیخ فرما رہے کہ وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ، اما علماء کا استدلال کرنا علی اثبات الاستصحاب، استصحاب کے ثابت کرنے پر باستغناء الباقی عن المؤثر، کہ کسی چیز کے باقی رکھنا یا باقی ہونا مؤثر سے بے نیاز ہے، یعنی علت محدثہ کافی ہے، علت مبقیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح استدلال کرنا الظاہر الاختصاص بالوجودی، ظاہراً یہ استدلال امر وجودی کے ساتھ خاص ہے۔ تو شریف مازندرانی نے فرمایا تھا کہ استصحاب کو حجت ماننے والوں نے ایسا استدلال کیا جس کے ذریعے سے امر وجودی کے استصحاب ثابت ہوتا ہے، تو امر آدمی محل نزاع سے خارج ہے۔ تو یہ اس استدلال کا جواب جناب شیخ فرما رہے کہ فَمَعَ أَنَّهُ مُعَارِضٌ بِاخْتِصَاصِ بَعْضِ أَدِلَّتِهِمُ الْآتِي بِالْعَدَمِ، ساتھ اس کے کہ یہ استدلال معارض ہے، تعارض ہے، ٹکراؤ ہے باختصاص بعض ادلتہم الآتی بالعدمی، بعض ادلہ جو آنے والے ہیں وہ آدمی کے ساتھ خاص ہونے سے تعارض رکھتا ہے، کیونکہ بعد میں عبارت میں آنے والی ہے کہ بعض علماء جو استصحاب کو نہیں ماننے والے ہیں انہوں نے ایسا استدلال پیش کیا ہے جو امر آدمی کے ساتھ خاص ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ امر وجودی محل نزاع سے خارج ہو۔ اسی طرح اور استصحاب کو ماننے والوں نے ایسا استدلال کیا جو امر وجودی کے ساتھ خاص ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امر آدمی محل نزاع سے خارج ہو جائے۔ وَبِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَن يَكُونَ النِّزَاعُ مُخْتَصًا بِالشَّكِّ مِنْ حَيْثُ الْمُقْتَضِي لَا مِنْ حَيْثُ الرَّافِعِ، وَبِأَنَّهُ سے تیسرا جواب دے رہے کہ بے شک یہ استدلال تقاضا کرتا ہے أن يكون النِّزَاعُ مُخْتَصًا بِالشَّكِّ، کہ وہ نزاع شک مقتضی کے ساتھ خاص ہونے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ علت محدثہ علت مبقیہ کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے، یہ استدلال ظاہراً شک مقتضی کے ساتھ خاص ہے، لا من حیث رافع، شک رافع کے لحاظ سے یہ استدلال مفید نہیں ہے۔ تو
جناب شریف مازندرانی کے نظریے کے مطابق شق رافی بھی محل نزاع سے خارج ہونا چاہیے، حالانکہ علماء میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ شق رافی محل نزاع سے خارج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔